نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور محترم سامعین و ناظرین، آج ہم چند تاثرات سیدی و مرشدی تاجدار اہل سنت خطیب دکن حضرت علامہ سید کاظم پاشا رحمۃ اللہ علیہ پر کچھ اظہار خیال اور کچھ تاثرات پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ میں اس مقدس ہستی کے بارے میں کیا عرض کروں، اللہ رب العزت نے بے شمار کمالات سے آپ کو نوازا تھا۔ جب بات علم کی ہوتی ہے تو ہم ان کی تقریروں کو جب سنتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ کس طرح آپ اپنی تقریر میں علمی گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور ایک ہوتا ہے ظاہری علم، ایک ہوتا ہے باطنی علم۔ ایک وہ علم ہوتا ہے جو سینہ بس سینہ چلتا ہے۔ سرکار کاظم پاشا رحمۃ اللہ علیہ میں ہم نے یہ تینوں چیزیں دیکھیں۔ آپ ظاہری علوم بھی رکھتے تھے، باطنی علوم بھی رکھتے تھے، اور وہ علم بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا جو سینہ بس سینہ چلتا ہے۔ عام طور پر ایک خطیب جب خطاب کرتا ہے تو اپنی تقریر میں داد و تحسین کے لیے لفاظی کا استعمال کرتا ہے، اور کسی نہ کسی طرح وہ چاہتا ہے کہ وقت گزارا جائے۔ اگر 1 گھنٹے کا میٹر ہے تو 1.5 گھنٹہ اسے کیا جائے، 2 گھنٹہ کیا جائے۔ لیکن سید کاظم پاشا وہ شخصیت تھی کہ اگر وہ 2 سے 2.5 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ بھی اگر آپ خطاب فرماتے تو لفاظی بالکل نہ ہوتی، آپ علم کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں گفتگو فرماتے، اور آپ وہ شخصیت تھی جو وہابیت، خارجیت اور ناصبیت کے لیے کھلی تلوار تھی۔ آپ کا خطاب وہابی، ناصبی اور خارجی جب سنتے تو وہ خود چونک جاتے، وہ خود حیرت میں پڑ جاتے، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں بنتا تھا کہ کس طرح آپ کی تقریر کا رد کیا جائے۔ آپ حق گو تھے۔ کبھی آپ نے دنیا کے مال و دولت اور مال و متاع کے لیے کبھی بھی آپ نے اپنی زبان کو نہیں بدلا۔ جب آپ خطاب فرماتے تو ایسا لگتا تھا جیسے آپ کی زبان مبارک سے جلال حیدر کرار ٹپک رہا ہو۔ وہ گفتگو اور وہ گفتگو کی رفتار اور وہ دھار کہ جس دھار سے اچھے اچھے ناصبیوں اور اچھے اچھے خارجیوں کا گلا تن سے جدا ہو جایا کرتا تھا۔ عزیزان محترم، جب ہم ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور جب وہ ہماری تربیت فرماتے، جب ہمیں نصیحت کرتے، جب ہمیں بتاتے، جب ہماری اصلاح کرتے، اور جب محفل ختم ہوتی، جب محفل برخاست ہوتی، تو اٹھنے کے بعد ہم وہ روحانیت اور وہ چاشنی اور وہ سکون، وہ اطمینان اپنے اندر محسوس کرتے کہ جس کو میں جملوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے آپ کو مکمل تربیت یافتہ محسوس کرتے، اور ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جو یہ علم کا غرہ ہمارے دل دماغ میں جو پیدا ہو گیا ہے، اور جو ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں یہ جو علم کا غرور ہے، وہ کہیں نہ کہیں حضرت سید کاظم پاشا کی گفتگو سے وہ دھلتا چلا جاتا تھا، اور ہم اپنے اسلاف کی تعلیمات کی طرف آتے تھے، اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر آتے تھے، اور مولویانہ سوچ جو ہمارے اندر تھی فراغت کے بعد، وہ کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں میری اپنی زندگی میں نے یہ بات نوٹ کی ہے، اور مجھے اس چیز کا اچھے طریقے سے احساس ہے کہ جو ایک مولویانہ سوچ تھی، حضور سیدی کاظم پاشا نے اپنی گفتگو سے اس سوچ کو ختم کیا، اور ایک نئی فکر مجھے عطا کی، اور بتایا کہ بیٹا تمہارا کام یہ نہیں، تمہارا کام یہ ہے، تمہیں اس ڈگر پر نہیں چلنا ہے، تمہیں اس راہ پر نہیں چلنا ہے، تمہیں یہ راہ اختیار کرنی ہے جو تمہارے اسلاف اور جو تمہارے بزرگان دین کی راہ ہے۔ اور مشہور زمانہ آپ کا وہ جملہ جو مجھ سے پہلے بھی بہت سے علماء نے بیان کیا، اور میں نے بھی اس سے پہلے ایک گفتگو میں ذکر کیا تھا کہ آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ خارجیت سے بچنا چاہتے ہو، ناصبیت سے بچنا چاہتے ہو، اور اگر اپنے عقیدے کی اصلاح چاہتے ہو تو علی کا ذکر کثرت سے کرو، اہل بیت کا ذکر کثرت سے کرو،
اور اگر آپ رافضیت اور شیعت سے اگر بچنا چاہتے ہو تو آپ یا غوث کرو. غوث اعظم تمہیں رافضیت سے بچائیں گے اور علی کی محبت تمہیں خارجیت اور ناصبیت سے بچائے گی. یہ زندگی کا اتنا اہم اور اتنا امپورٹنٹ پیغام تھا کہ جب سے میں نے سنا، اور آپ نے بڑی تاکید سے مجھ سے یہ کہا تھا کہ بیٹا صرف علی علی اگر کر رہے ہو، نقصان تو تمہارا کچھ نہیں ہے، مگر حالات یہ ہیں کہ اگر تم علی علی کرو گے تو تمہیں رافضی کہا جائے گا، تمہیں نہ جانے کیا کیا کہہ کر تمہاری شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری شخصیت بھی برقرار رہے، تمہاری شان و عظمت اور تمہاری شخصیت جو ہے کہ لوگوں میں ایک اچھے طریقے سے تم اگر چاہتے ہو کہ پیش کرو، تو تم پر لازم ہے کہ تم علی کے ساتھ غوث اعظم کا بھی ذکر کرو، کیونکہ علی کی محبت اور علی کا ذکر تمہیں خارجیت اور ناصبیت سے بچائے گا، اور غوث اعظم کا ذکر تمہیں رافضیت سے بچائے گا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں، میں اخلاق کے بارے میں کیا ذکر کروں. آپ کا اخلاق، اللہ اکبر، ہم نے دیکھا ہے کہ جب بڑے آتے ہیں تو ایک لمبی قطار لگی ہوتی ہے مریدین کی، ابھی نہیں ملنا ہے، ابھی حضرت آرام میں ہیں، ابھی سفر سے آئے ہیں، انہیں آرام کی ضرورت ہے. پتہ لگا کہ اگر 8-10 گھنٹہ بھی رکے تو مریدین بیچارے باہر ہی کھڑے انتظار میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں، ملاقات تک نصیب نہیں ہوتی. لیکن واہ سبحان اللہ، قبلہ سیدی کئی بار ہمارے یہاں ڈیسا شریف ان کا آنا ہوا، لیکن جب بھی حضرت آئے، آرام تو دور کی بات ہے، حضرت جیسے ہی تشریف لاتے اور گاڑی سے جیسے ہی اترتے، اہل محبت کا ایک ہجوم ہوتا، اور جب لوگ مصافحے کے لیے آگے بڑھتے تو آپ کبھی کسی کو منع نہیں فرماتے. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزر جاتا، جب تک تمام لوگ مصافحہ کر نہیں چلے جاتے تب تک آپ منع نہیں فرماتے، اور ہر ایک کی خیریت پوچھتے، بابو تم کیسے ہو، بیٹا تم کیسے ہو، کیسا چل رہا ہے کاروبار، گھر میں تمہارے ماں باپ کیسے ہیں، تمہارے والدین کیسے ہیں، تمہارے بچے کیسے ہیں. ہر مرید سے اتنا کلوز تعلق تھا. اور ایک بہت ہی خاص بات جو اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں میں نہیں ہوتی ہے یہ چیز، اور چاہے وہ کتنا ہی ذہین ہو یا کتنا ہی بڑا ہو یا کتنی ہی زیادہ عمر والا ہو، آپ میں ایک بہت ہی بڑی جو خوبی میں کہوں گا کہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، وہ یہ تھی کہ آپ اپنے مرید کو کبھی بھولتے نہیں تھے. اگر مرید 10 سال پہلے بھی اگر وہ مرید ہو کر گیا ہے، 5 سال پہلے بھی اگر وہ مرید ہو کر گیا ہے، اور اگر وہ 5 سال کے بعد ملاقات کے لیے اگر آتا ہے تو ایک ہی نظر میں پہچان لیتے اور اس کو باقاعدہ ڈانٹتے کہ 5 سال سے کہاں تھے تم. مرید خود جو ہے کہ تعجب میں پڑ جاتا کہ حضرت نے مجھے پہچان لیا. 5 سال پہلے 10 سال پہلے مرید ہو کر میں گیا تھا، میری شکل و صورت بدل گئی، میرا حلیہ بدل گیا، لیکن حضرت کی نگاہ سبحان اللہ، ایک ہی نظر میں حضرت اپنے مرید کو پہچان لیتے، چاہے وہ کتنے ہی سالوں پہلے مرید ہو کر گیا ہو. یہ میں نے خود حضرت کی زبانی سنا ہے اور محسوس بھی کیا ہے، دیکھا بھی ہے میں نے کہ اگر کوئی آپ کا چھوٹا بھی، اگر کوئی عام بندہ بھی اگر کوئی ہے اور وہ آپ کا اگر مرید ہے تو آپ اس کو نام کے ساتھ پکارتے اور اسے پہچانتے کہ یہ میرا مرید ہے. تو سیدی کاظم پاشا تاجدار اہل سنت کی سیرت پر، ان کے اخلاق پر، ان کی خدمات پر جتنی گفتگو کی جائے اتنی کم ہے. یہ چند باتیں جو میرے ذہن میں تھی میں نے آپ تک پہنچائی. اللہ رب العزت میری گفتگو کو قبول فرمائے اور حضرت کی قبر انور پر رحمت و نور کی بارش کا نزول فرمائے، ابر رحمت ان کے مرقد پر گہرباری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کا سایہ، ان کا فیضان تا قیامت ہم پر جاری و ساری رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.